فیس بک یوزرز ہیں جن کی تعداد 6 سے 7 کروڑ ہو چکی ہے، ٹویٹر یوزرز ہیں، واٹس ایپ یوزرز ہیں، یہ ہمارے ڈفرینٹ جو ہے وہ فورمز ہیں آپ کے کمیونیکیشن کے. تو لہٰذا بہت ضروری ہے، ایک طرف تو اس کا جو ایڈورٹیزمنٹ کا آسپیکٹ ہے، ریونیو جنریشن کا ہے، وہ ایک الگ آسپیکٹ ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی باہر سے آپ کے پلیٹ فارمز ہیں وہ یہاں سے ریونیو بھی جنریٹ کر رہے ہیں، لیکن کسی پاکستان کے اندر ٹیکس نیٹ کا حصہ نہیں ہے، کسی ریگولیشن کا جو ہے وہ پارٹ نہیں ہے، ان کے آفیسز جو ہیں وہ یہاں موجود نہیں ہیں، ان کے پلیٹ فارمز یہاں یوز ہو رہے ہیں، یہاں سے کانٹینٹ جو ہے وہ وہاں شیئر ہو رہا ہے، لیکن کوئی ریگولیشن کا پروسیس جو ہے وہ اس جگہ کے اوپر موجود نہیں ہے. ایک خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلتی ہے، وہاں سے چل کے جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی پہنچ جاتی ہے، اور الیکٹرانک میڈیا سے اگلے روز جو ہے وہ پرنٹ میں بھی پبلش ہو جاتی ہے. یا ایک خبر الیکٹرانک میڈیا سے چلتی ہے، وہ پھر سوشل میڈیا کے اوپر بھی چلتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پہلے پتہ ہے کہ ایک سیٹلائٹ کے ذریعے ڈش ٹی وی سے چینل کی نشریات ریلیز ہوتی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ کیبل نے جگہ لے لی بڑی تیزی سے، اس کے بعد لوگوں نے جو ہے وہ اپنے بھی ڈفرینٹ گیجٹس یوز کرنے شروع کر دیے اس نشریات کو دیکھنے کے حوالے سے. تو اب آپ نے دیکھا کہ ہر جو چینل ہے اس کی موبائل فون ایپ بھی بن چکی ہے جہاں سے آپ اس کی لائیو نشریات دیکھ سکتے ہیں، اس کی ویب سائٹ بھی موجود ہے جہاں جا کے آپ لائیو اسٹریم کر سکتے ہیں، اس کا فیس بک پیج بھی موجود ہے جہاں اس کی لائیو نشریات جو ہے وہ جاری ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو فورمز ہیں وہ ہر فورم کو جو ہے وہ اس ٹائم یوز کر رہے ہیں، اس فورم کے اوپر ان کی پریزنس بھی موجود ہے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ریگولیشن بھی ہونی چاہیے تو وہ ریگولیشن جو ہے وہ ناگوار گزرتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی ریگولیشن نہیں ہونی چاہیے، ہمیں کوئی ریگولیٹ نہ کرے، ہمیں جو ہے وہ بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے. اب آئین کا جو آرٹیکل ہے جو ہمیں فریڈم آف سپیچ دیتا ہے، موجودہ حکومت بھی فریڈم آف سپیچ کی حامی ہے. ہم نے پچھلے 3.5 سال کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں لے کر آئے جس سے کسی میڈیا کی زبان بندی کی گئی ہو، ہم کوئی ہم نے کوئی کارروائی نہیں کی. ابھی یہ پیکا قانون کے حوالے سے بہت بحث جو ہے وہ سامنے آئی. اب آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مسائل تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں، فیک نیوز بھی موجود ہے. اب فیک نیوز کا سب سے بڑا جو ہمارے سامنے چیلنج ہے وہ چیلنج ہے جو ہمارا جو قومی مفاد ہے، جو ہماری قومی سلامتی ہے، اس کو ہرٹ ہوتا ہے. مرج کی ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ سماجی رابطے کی جو ویب سائٹس ہیں ان ویب سائٹس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی جگہ جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ساتھ لوگوں نے یوٹیوبرز نے لے لی ہے، یا آپ کے ڈیجیٹل میڈیا چینلز بن گئے ہیں، ویب ٹی ویز آپ کے بہت تیزی سے بن چکے ہیں. تو ڈائنامکس جو ہے وہ بڑی تیزی سے چینج ہو رہے ہیں، اور جو کمیونیکیشن کے جو مینز ہیں وہ ڈفرینٹ میڈیمز جو ہیں وہ مرج ہو چکے ہیں. کارکشی نہیں کرنی چاہیے جو آپ کے سیاستدان کرتے ہیں یا اپوزیشن والے کرتے ہیں. تو کیا سیاستدانوں میں پرچے نہیں ہونے چاہیے، ان پر نان بیبل آفینس نہیں لگنے چاہیے؟ جی دیکھیں، جہاں تک رہی بات آپ کی پریس کانفرنس تو خیر میں نے بھی نیچے جا کے کرنی ہے، لیکن جو قوانین ہیں یہ اکراس دی بورڈ قوانین ہیں، اور جو پیکا کا قانون ہے یہ میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ یہ کوئی جرنلسٹ اسپیسیفک قانون نہیں ہے. جو ترامیم آئی ہیں ان ترامیم میں کسی جگہ کے اوپر کوئی جرنلسٹ کا یا میڈیا کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوا. یہ اتنا ہی میرے پہ لاگو ہوتا ہے جتنا ہی پاکستان کے کسی اور شہری پہ لاگو ہوتا ہے.